وزیر اعظم شہباز شریف آج اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کریں گے۔ تقریب میں آئندہ 5 سالہ قومی اقتصادی پلان کا اعلان بھی ہوگا۔ وزارت منصوبہ بندی نے اڑان پاکستان کے نام سے 5 سال کا قومی اقتصادی پلان تیار کیا۔ قومی اقتصادی پلان 2024 سے 2029 تک محیط ہوگا۔ وزیر اعظم نئے 5 سالہ منصوبے کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ تقریب سہپیر وزیر اعظم سیکریٹریٹ اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ نجی سیکٹر کو اب ملک چلانا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اڑان پاکستان ہوم گرون نیشنل اکنامک پلان سے گفتگو۔ کہا، آج کا دن پاکستان کی معاشی تاریخ کے لیے اہم ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے، مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی معیشت کے ذریعے ملک کو خود مختار ملک بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت ملک کو کسی سیاسی نہیں معاشی مارچ کی ضرورت ہے۔ عطا تارڑ بولے، میڈ ان پاکستان اصلاحات کا ایجنڈا لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ طارق فضل چودھری نے کہا، بہت جلد پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اسپیکر ایاز صادق نے حکومت اور پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلا لیا۔ 2 جنوری کے لیے نوٹس جاری، اجلاس بند کمرہ ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر بانی کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اسد کیسر کہتے ہیں، تمام کارکنوں کی رہائی کا کہا جائے گا۔ 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن پر بات ہوگی۔ ضلع کرم کے مظاہرین سے اظہار یکجہتی۔ پارا چنار میں راستے کھلوانے کے لیے کراچی کی سڑکیں بند۔ شہر میں مختلف مقامات پر دھرنے۔ سرجانی، کے ڈی اے فلیٹ اور 5 اسٹار چورنگی پر دھرنا ختم کر دیا گیا۔ گلستان جوہر میں احتجاجی دھرنا ختم۔ روڈز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ دہشت گردوں کو بھارتی ایجنسی را فنڈز دیتی ہے۔ دہشت گردوں کے تمام عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی پرعزم کوئٹہ میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ ملک کے لیے خون بہانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے خطاب کے دوران بلٹ پروف ڈائس ہٹوا دیا۔ کہا، جب اہلکاروں کو بلٹ پروف گاڑیاں دوں گا تو پھر بلٹ پروف ڈائس استعمال کروں گا۔ لاہور میں جاں بحق باپ کی بیمہ پالیسی کی رقم 2 یتیم بچیوں کو مل گئی۔ انشورنس ٹریبیونل پنجاب کے جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی نے بچوں کو رقم دلوائی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کی روشنی میں بچوں کو حق دلوایا گیا۔ انشورنس کمپنی نے باپ کی معذوری کے دوران بیمہ پالیسی کی رقم دینے سے انکار کیا تھا۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار۔ بالائی علاقوں میں سفید موتیوں کی برسات۔ پہاڑی چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ اسکردو میں برفباری کے باعث استور کا دوسرے علاقوں سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔ وادی نیلم میں برفباری کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آئندہ 24 گھنٹے میں مزید برفباری کا امکان۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند چھائی رہی۔ موٹر وے کو کئی مقامات پر بند کیا گیا۔ شدید دھند کے باعث ٹرینوں کا شیڈیول بھی شدید متاثر۔ چنیوڑ میں دھند کے باعث کار سیم نہر میں گر گئی۔ حادثے میں 2 بہنیں جاں بحق، 3 افراد زخمی، 1 بچی لاپتہ۔ تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ حادثہ رجوع روڈ کے قریب پیش آیا۔ گھوٹکی میں قومی شاہراہ کے قریب مسافر بس الٹ گئی، 10 مسافر زخمی۔ چکوال میں کار اور ٹرالر میں تصادم سے 6 افراد زخمی۔ اسمگلنگ اور بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں سال دوران آپریشن 61,165 بجلی چور گرفتار۔ انسداد بجلی چوری مہم میں 77.226 بلین روپے وصول کیے گئے۔ آپریشن کے دوران ملک بھر سے 1,25,736 میٹرک ٹن کھاد اور 19,471 میٹرک ٹن چینی ضبط کی گئی۔ مختلف کارروائیوں میں 7,132 میٹرک ٹن گندم، 2,72,822 سگریٹس کے سٹاکس کو تحویل میں لیا گیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی۔ اسرائیلی فورسز کے زمینی اور فضائی حملے جاری۔ مزید 27 فلسطینی شہید، 149 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شدید سرد موسم کے باعث مزید 1 بچہ شہید ہو گیا۔ الاقصی شہداء اسپتال میں غزہ کا 6واں نومولود بچہ بھی ٹھٹر کر شہید ہو گیا۔
شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 45,541 تک جا پہنچی۔ صہیونی جارحیت میں 1,08,300 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ جنوبی کوریا کی عدالت نے معطل صدر یون سک یول کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملک میں مارشل لا لگائے جانے کی تحقیقات کرنے والے جوائنٹ انویسٹیگیشن یونٹ نے سابق صدر یون سک یول کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست کی تھی۔ مارشل لا کے نفاذ پر پارلیمنٹ کے مواخذے کے بعد یون سک یول صدارت کے عہدے سے معطل ہوئے۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے $6 ارب کی اضافی فوجی اور بجٹ امداد کا اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے $2.5 بلین کی اضافی سیکیورٹی امداد کا اعلان بھی کیا۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ بیلن نے بتایا کہ امریکہ نے یوکرین کو $3.4 بلین کی اضافی بجٹ امداد بھی فراہم کی۔ برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ نے لاہور میں انگلش ٹی ہاؤس منی مارکیٹ میں ناشتہ کیا۔ برٹش ہائی کمشنر نے شہر کے تاریخی ورثے کے دورے کو بہترین قرار دیا اور مختلف خوابوں کو بھی سراہا۔ الوداع 2024۔ آج سال 2024 کی آخری صبح کو کراچی میں سورج 7:16 پر طلوع ہوا۔ سی ویو پر رواں سال کا آخری سورج طلوع ہونے کا حسین نظارہ۔ سال 2024 بہت سی یادیں، خوشیاں اور غم لیے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ سال نو کو خوش آمدید کہنے کے لیے دنیا بھر میں تیاریاں۔ نیو ایئر پر گوگل کا ڈوڈل بھی تبدیل۔ 2025 کا سب سے پہلے آغاز نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ شاندار آتش بازی سے نئے سال کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ نیو ایئر پر ابوظہبی میں 6 ریکارڈ بنیں گے۔ تاریخ بدلتے ہی 53 منٹ تک لگاتار آتش بازی ہوگی۔ 6000 کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ لیاری کا مولا مدد پمپنگ سٹیشن 3 روز میں کھول دیں گے۔ لیاری کے مکینوں کو RO پلانٹ سے میٹھے پانی کی فراہمی ہوگی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں وعدہ کیا تھا بلاول بھٹو آئے گا، پانی لائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ منگل کو ہب ڈیم کا معائنہ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا تمام اسکولوں کی رجسٹریشن 1 ماہ بعد دوبارہ کرنے کا حکم۔ اسکول بسوں کے لیے رولز بنانے کے لیے مہلت دے دی۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس میں کہا سڑکوں پر ٹریفک جام رہتی ہے، انجینئرنگ حل ہونا چاہیے۔ سڑکوں کو ری ڈیزائننگ کے لیے کمیٹی بنانے کا حکم۔ پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ ملک میں رواں سال پولیو کا 68واں کیس رپورٹ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بچے میں مہلک وائرس کی تصدیق۔ رواں سال DI خان میں 10 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے۔ بلوچستان میں 27 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی۔ خیبر پختونخوا میں 20 اور سندھ میں 19 بچے متاثر ہوئے۔ پنجاب اور اسلام آباد میں پولیو کا ایک کیس سامنے آیا۔ اور انسائیڈ آؤٹ 2 سال کی کامیاب ترین فلم۔ ہالی ووڈ کی اینیمیٹڈ فلم نے دنیا بھر سے 5 کھرب کے قریب بزنس کیا۔